السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ایوری ون. میں ہوں ارسلہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح. سبھی دیکھنے سننے والوں کریں گے جی خوش آمدید, گڈ مارننگ, صبح بخیر. دعائیں, نیک تمنائیں اور نیک خواہشات آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ دن میں آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں رکھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا اور میرا شمار ان لوگوں میں کرے جو لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرتے ہیں. سالگرہ جن جن کی ہے ان کو سالگرہ کی بہت ساری مبارکباد, اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو آپ کے حق میں رہتا ہوا پورا کرے. مزے سے اپنی سالگرہ کو انجوائے کریں, موسم کا تھوڑا سا خیال رکھیں, کھانے پینے میں احتیاط کریں. روزانہ کی بنیاد پر ہم صحت کے حوالے سے یہ باتیں آپ سے کر رہے ہوتے ہیں, اور اب میرے خیال ہے کرنا بہت زیادہ, کہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کچھ باتوں کا بار بار کرنا فرض ہو جاتا ہے. اس کنڈیشن سے ہم آج کل گزر رہے ہیں, کیونکہ سبھی کو پتہ ہے, کل ہماری حکیم صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, جن کو چکن گونیا ہو گیا ان کو 2 دفعہ ہو رہا ہے, 3 دفعہ ہو رہا ہے, ڈینگی بھی ہے, ملیریا بھی ہے, ویسے ہی کھانسی کسی کو ہو رہی ہے تو ہوئے چلی جا رہی ہے, فلو سٹارٹ ہو گیا تو پتہ نہیں کوئی ریزن کے بغیر بس وہ چلے جا رہا ہے. تو میرے خیال ہے تھوڑا سا لائف اسٹائل کو چینج کریں, کھانے پینے کا خیال رکھیں, صحت کا خیال رکھیں, اور اس وقت جو موسم ہے اس کے حساب سے خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ رات میں تھوڑی سی ٹھنڈ ہوتی ہے, دن میں بہت شدید والی گرمی ہوتی ہے. تو دن میں گرمی کے حساب سے اپنا خیال رکھا جائے, اور رات میں جیسے رات اگر ٹھنڈی ہو چکی ہے تو اس حساب سے آپ کورڈ ہوں اور مچھروں کا خیال کریں, ہوا اور ٹھنڈ کا خیال کریں. اور کھانسی کے جو سیرپ ہیں, ابھی میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں, زیادہ تر ڈاکٹرز ان کو منع کرتے ہیں. آج بھی میری کہیں کسی سے بات ہو رہی تھی, جو کھانسی کا سیرپ ہے وہ آپ کی کھانسی پر کام کرتا نہیں ہے. اگر آپ کبھی نوٹس کریں گے وہ آپ کو تھوڑا سا نیند کی طرف یا غنودگی کی طرف لے جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی رات کی نیند جو ہے وہ پوری ہو جائے, ورنہ کھانسی کی وجہ سے بار بار آپ اٹھتے رہتے ہیں اور نیند خراب ہوتی ہے, تو obviously سر میں درد اور اگلا دن جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو صحت کا جو ہے بہت زیادہ خیال رکھیے. صحت, وہ جو کہا ہے نا جی, تندرستی 1000 نعمت ہے. یہی صحت کے معاملات جب بہت بڑھ جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کمپلیکیشنز کے, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب اگنور کرتے ہیں نا, صحت کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو, کہیں درد ہوا کوئی بات نہیں ہم کر لیں گے, کھانسی ہوئی یا بہت عرصے تک کھانسی چلتی رہی, کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا, اس کو اگنور کر دیا. پھر ایک عمر کی ایک ایسی سٹیج آتی ہے جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ جمع ہو کر آپ کی باڈی کے اندر کسی بڑی کمپلین کا جو ہے وہ بن جاتی ہے وجہ. اور ہمارے یہاں چونکہ ہم نوٹس نہیں کرتے, تو پھر جو آپ نے جو بھی کمایا ہو, چاہے پیسہ ہو, سکون ہو, خوشیاں ہو, آرام ہو, وہ سب ختم ہو جاتا ہے علاج کی طرف. آپ جب علاج کی طرف ایک دفعہ خدا نہ خواستہ چلے جاتے ہیں ہاسپٹل, پھر جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا میرے اندر یہ بھی تھا, اچھا یہ بھی تھا, یہ بھی تھا. آپ کے گھر کے بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, جب تک ٹھیک ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں, جب وہ بھی ٹھیک اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو, یا وہ اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے یا ہم ان کو نہیں دے رہے ہوتے, تو لگتا ہے کہ سب معاملات ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہاسپٹل میں انٹری ہوتی ہے نا, پتہ چلتا ہے ارے یہ بھی ہے, اور یہ اس وجہ سے کہ ان کو یہ بھی تھا, اور یہ اس وجہ سے کہ ان کو یہ بھی تھا. تو بہت ساری چیزیں کھل کر آ جاتی ہیں. تو خیال رکھیں. بیماریوں کی یوں بھی بات کر رہی ہوں کہ کل آپ کو پتہ ہے ایک افسوسناک خبر جو ہے پورے میڈیا میں چل رہی تھی, ہم بھی چاہیں گے اس خبر کو شامل کریں آپ کے ساتھ, جو کہ دکھ والی خبر ہے. جب بڑے لوگ یا بڑا, ویسے تو کوئی بھی چلا جائے آپ کی زندگی سے, آپ کی دنیا سے, آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ جن کا انڈسٹری میں یا لوگوں میں کوئی کنٹریبیوشن رہا, کوئی کام انہوں نے ایسا کیا ہو کہ وہ کام کی وجہ سے یاد کیے جا رہے ہوں, اور ان کی بہت ساری اچھی اچھی میموریز ہمارے ساتھ ہوں, تو بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن خیر, لوگ اپنے کام کی وجہ سے ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں, ایسے لوگ یاد کیے جائیں گے. میں بات کر رہی ہوں مظہر علی کی, جو طویل علالت کے بعد کل جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا. دل کے عارضے میں وہ مبتلا تھے. ظاہر ہے وہی والی بات جو میں بھی آپ سے کہی تھی نا, کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپورٹنس دیں, اپنی صحت کا بہت 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 خیال رکھیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ اینڈ میں آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا مجھے اتنی بڑی کمپلیکیشن ہے. خیر, ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سوگواروں میں انہوں نے 2 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے اور ایک اہلیہ شامل ہے. آج جو ہے وہ نماز جنازہ بھی ہے, بعد نماز مغرب طیبہ مسجد ناظم آباد نمبر میں. اچھا چلیے جی, کل ان کی نماز جنازہ جو ہے ہو چکی ہے. ساتھ ساتھ اگر میں ان کے کچھ ڈراماز کی بات کروں تو تعبیر, عروسہ, بادلوں پر بھروسہ, شاہین, خدا اور محبت, حالہ, آسمان تک دیوار اور میرا انتظار جیسے مقبول ڈرامے. اور ابھی کچھ دنوں سے آپ میرے خیال 2 دن سے کلپس بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو لوگ نہیں جانتے, ویسے تو پی ٹی وی دیکھنے والوں کو, کیونکہ پی ٹی وی کے ساتھ ان کا بہت پرانا ساتھ رہا ہے, پی ٹی وی دیکھنے والوں کو اور پرانے ڈراماز جنہوں نے بھی دیکھے ان کو بہت اچھے سے ان کا کام بھی پتا ہوگا, ان کا انداز بھی پتا ہوگا. بڑی اچھی پرسنالٹی, بڑا اچھا کام کرنے والی ایک شخصیت جو کہ انڈسٹری سے اب رخصت ہو چکی ہیں. ہم نے سوچا اپنی جانب سے بھی تھوڑا سا جو ہے حصہ ان کے حوالے
حوالے سے بات کر کے ڈالا جائے. اب اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے یعنی مہمانان گرامی کی طرف جو جائیں گے, ہم ایجوکیشن پہ بات کریں گے, کتنی تبدیلی آ رہی ہے, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, پرائیویٹ ادارے کیا کر رہے ہیں, پرائیویٹ اسکولس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, پرائیویٹ اسکولس کو گورنمنٹ کی طرف سے کتنی فیسلٹیز مل رہی ہیں, یہ ساری باتیں کی جائیں گی. اب وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے صبح میں. اور بریک سے پہلے جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اب ہم بات کریں گے ذرا تعلیم پر, پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ کی جو ایک کانفلکٹ چل رہی ہے, پتہ نہیں جو ایک ناراضگی ہے یا سمجھ میں نہ آنے والی سچویشن ہے, وہ کہ کہتے ہیں نا کسی اونٹ کروٹ, کچھ کروٹ اونٹ نہیں بیٹھ رہا یا اونٹ کروٹ نہیں ہوتا, انہیں سے پوچھیں گے صحیح مثال کیا ہے جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے. تو کچھ ایسی کنڈیشن چل رہی ہے کہ کوئی بہتر سچویشن نکل نہیں رہی, لیکن پھر بھی ہم مسائل پر بات کریں, جو ہمارا کام ہے وہ کر رہے ہیں. ابھی کیا سچویشن ہوئی ہے, کیا کوئی بہتری نظر آ رہی ہے, کوئی بہتری کی امید ہے یا نہیں ہے, ان سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے علیم قریشی, کنوینر جوائنٹ ایکشن کمیٹی آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن. السلام علیکم, ویری وارم ویلکم. ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بشیر احمد چنا, چیئرمین اے پی آئی سندھ, جوائنٹ ایکشن کمیٹی آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن سندھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کریں گے جی ویلکم. بہت شکریہ. اور ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی, تو پہلے بھی ہم نے جتنی بار بھی آپ لوگ آتے ہیں ہم مسائل پر بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کے جو آپ کی کیا کہیں, جو آپ جو چیزیں آپ ان سے چاہ رہے ہیں کہ ہو جائیں, گورنمنٹ وہ نہیں سن رہی, اور آپ کو کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی, اور گورنمنٹ کو بھی مجھے لگتا ہے شاید کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی. پتہ نہیں ان کا کوئی نقصان ہوگا آپ کی باتیں ماننے میں یا فائدہ ہوگا, مجھے نہیں پتا. وہ سچویشن وہیں کی وہیں ہے ابھی تک, کوئی اس میں ایکٹیویٹی ہوئی ہے, کوئی پازیٹیوٹی, کوئی پازیٹیو ایکشن آپ کو نظر آیا, کچھ ہوا, یا ابھی وہیں ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں بار بار جو ہے موقع دیتی ہیں کہ ہم اپنا موقف جو ہے وہ پیش کریں یہاں پر. اور جہاں تک رہا سوال کہ گورنمنٹ اور ہمارا, گورنمنٹ بھی ہماری ہے, ہم گورنمنٹ کے ہیں, ایک نہ ایک دن جو ہے وہ کسی نہ کسی کروٹ اونٹ بیٹھ ہی جائے گا انشاءاللہ. ہاں, وہ کروٹ اونٹ بیٹھ ہی جائے گا, بس پٹک رہی تھی تھوڑا سا. اور ہوپ فلی میں آپ کو ایک اچھی نیوز جو ہے, امید افزا کم از کم جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ ویک ہماری جو ہے وہ منسٹر ایجوکیشن صاحب سے ملاقات ہوئی, اور بہت خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ کے جو ایشوز ہیں وہ ریئلٹی پر مبنی ہیں, وہ حقائق پر مبنی ہیں, اور ان کے اندر امینڈمنٹ ہونی چاہیے. 2013 کا جو آرڈیننس ہے اس کے اندر امینڈمنٹ ہونی چاہیے. انہوں نے اصولی طور پر ہمارے موقف کے ساتھ جو ہے وہ اس کی حمایت کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بات کروں گا, ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. ہمیں بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ورکنگ کر کے ہمیں ایک ڈرافٹ بنا کے دیں. تو اب ہم, یہ کب ہوا ہے سب کچھ؟ یہ لاسٹ ویک کی بات ہے. اور پھر کل ہم نے جو ہے اسپیکر صوبائی اسمبلی سید اویس قادر شاہ صاحب, سید ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی بات کی ہے. اسی طرح ہم مختلف چینل سے جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کیونکہ یہ کسی فرد واحد کے لیے ہم جو ہے وہ اسٹرگل نہیں کر رہے, نہ ہم فرد واحد کی بات کر رہے ہیں, نہ کسی ایک اسکول کی بات کر رہے ہیں, ہم اوورآل سندھ کی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی پڑھے گا سندھ, بڑھے گا سندھ. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سندھ پڑھے بھی, بڑھے بھی, اور اتنا بڑھے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے ایجوکیشن کے اندر آگے ہونا چاہیے. پرائیویٹ اسکولز, گورنمنٹ اسکولز دونوں گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. یہ میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آئینی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن ہم اس کے اندر کودے ہوئے ہیں, یا ہمیں دھکا دے کے اس کے اندر لایا گیا, لیکن اب ہم اس کا حصہ ہیں, اور ہم اس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ مسائل کو اس طرح سے لے کے چلا جائے کہ جو ہے وہ کسی کے لیے بجائے پرابلم کریٹ ہونے کے پرابلم سالو ہوتے چلے جائیں, اسپیشلی مڈل اور لوور مڈل کلاس جو ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. ٹھیک ہے علیم قریشی صاحب, آپ کی طرف آ جاتے ہیں. پہلے ایک بیسک کویشچن پوچھ لیتے ہیں تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے, سننے والوں کو بھی سمجھ آئے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات کیا ہیں, اس کو ذرا آسان الفاظ میں بیان کیجیے. کمیٹی کے 10 مطالبات ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہم لوگ بچوں کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, آلریڈی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, میریٹوریس ڈسکاؤنٹ ہے, سبلنس ڈسکاؤنٹ ہے, اور پھر بچوں پہ ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. کسی کو 15%, کسی کو 50%, کسی کو 20%, کسی کو 30%. پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ بچوں کو 10% 100% ڈسکاؤنٹ دیں, یعنی جو بچے ہیں, جو بھی بچے ہیں آپ کے, اس کا جو 10% بچے بھرتے ہیں اس میں ان بچوں کو 10% ڈسکاؤنٹ دیا جائے. جبکہ ہم اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ, کوئی 17% ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے, کوئی 25% ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے, کوئی 20% ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں 10% ڈسکاؤنٹ ہے.
अब अगर 10% डिस्काउंट देने का मतलब ये है कि हम पहले उन बच्चों का डिस्काउंट ख़त्म करें जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पास डिस्काउंट पे हैं, फिर हम नए बच्चे इंडक्ट करें वो बच्चे और उनको 10% डिस्काउंट दें। दूसरा ये है कि इन्फ्लेशन जो है, दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो इस वक्त जो है 38% है। हमें इजाज़त नहीं है 5% से ज़्यादा फ़ीस बढ़ाने की। हमारा मुतालबा ये कि इन्फ्लेशन के मुताबिक हमारी फ़ीस को बढ़ाया जाए, हमारी जो फ़ीसें हैं उनमें इजाफा करने का हमें इजाज़त दी जाए। अच्छा, तो गुफ्तगू को आपकी थोड़ा सा ब्रेक कर रही हूँ। आप कह रहे हैं 5% से ज़्यादा इजाज़त नहीं है जी, और नहीं बढ़ा रहे। क्या आपको लगता है इस कानून के बावजूद भी कुछ लोग बढ़ाए हुए हैं फीस 5% से ज़्यादा बड़े मज़े से? मैं कह नहीं सकता, इसलिए कि हमें मालूम नहीं है, इल्म नहीं है, किसी के बारे में हम ये नहीं कह सकते। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं, एलीट स्कूल हैं जो अपनी मनमानियाँ करते हैं, उनको कोई पाबंदी नहीं है। 3 महीने की फ़ीस एडवांस में ले लेते हैं। सही है। नहीं, अभी हम तो सिर्फ पर्टिकुलरली 5% पे बात करें। बशीर अहमद चन्ना साहब कुछ बताना चाह रहे हैं इस पे। जी देखें, अगर कोई जो है वो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, मैंने बार बार ये बात आप लोगों के इल्म में, मैंने तो ये पूछा, इल्म में जो है वो यही है हमारे कमेटी बना के जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, डेफिनेटली, तो ऐसा ना हो ना आपकी अपनी बैग। हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि 5 to 8% ऑर्डिनेंस के मुताबिक हमें परमिशन है। अब 5% हम अज खुद बढ़ा सकते हैं। 8% के लिए हमें डायरेक्टरेट को जो है वो मुतमईन करना पड़ता है कि जी हमारे अखराजात इसके अंदर पूरे नहीं हो रहे, तो जाहिर है डायरेक्टरेट फिर वहाँ अलाउ कर देता है 8% के लिए। लेकिन कोई भी हमारी मालूमात के मुताबिक कोई इंस्टीट्यूशन इसको जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। सपोज़ अगर कुछ परसेंट आटे में नमक के बराबर सर ने कहा कि एलीट स्कूल जो जिनके ऊपर ना हमारा बस चलता है ना डायरेक्टरेट का बस चलता है मेरे ख्याल में, माजरत के साथ, तो अगर वो कर रहे हैं तो उसके पीछे कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कभी उसकी मुखालफत तो नहीं की। हम कह रहे हैं कि 2013 देखें, अभी अगर इस तरह करते कि जी हम ऑर्डिनेंस को तस्लीम ना करते, सबको जो है वो एक खुला मिला हुआ होता रास्ता कि जी जिसकी जो मर्जी है बढ़ा ले, जिसकी जो, ये एक जो है गलत परसेप्शन बना हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हमें एक राइट वे से स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। सब लोग मुतमईन होते, बड़े मज़े के साथ अपना काम कर रहे होते, और फिर हमने एक अंडर द टेबल रास्ता इख्तियार करना था कि जी खामोश करके हम बिठा दें और अपना काम करते रहें। ऐसा नहीं है। हमें तकालीफ हैं, हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस है, इदारे जो है वो चेक एंड बैलेंस करते हैं। जहां, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जहां हमने एक वाउचर जो है 5% से ज़्यादा का दिया, वो फ़ौरन वायरल हो जाता है और उसके ऊपर फ़ौरन आप आजकल देख लें। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे डायरेक्टरेट की लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, हमारे अखबारात की लैंग्वेज ऐसी। अभी एक लास्ट डेज जो है वो एक पिछले वीक में ही एक जो है वो खबर लगी थी कि जी प्राइवेट स्कूल्स के गिर्द घेरा तंग। क्या मतलब भाई, हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई ऐसा घेरा तंग कर, और मतलब इस तरह से जैसे किसी के पीछे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया आजकल इतना फास्ट है कि कोई भी छुप नहीं सकता। अगर कोई गलत काम कर रहा होगा, कोई ज़्यादा वसूली कर रहा है, कोई मतलब जो है इस तरह से, तो फिर हमें तो ये स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो एक राइट वे से इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम में मेरे ख्याल में तीसरी चौथी दफ़ा मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ। हम तो चाह रहे हैं कि इनको ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक कानून को बनाएं, बैठें, बात करें। ठीक है, हो सकता है हमारे 10 के 10 मुतालबात गलत हों, लेकिन आप वहाँ से बैठ के बात तो करें ना। आप हमें साबित कर दें कि नहीं जी हम जो है वो गलत मुतालबात है हमारे। और ये सिर्फ एक ये नहीं है कि फ़ीस के लिए 10 पॉइंट में हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे लिए आप जो है स्टीयरिंग कमेटी प्राइवेट स्कूल्स की अलग बना दें। प्राइवेट स्कूल्स के और गवर्नमेंट स्कूल्स के मसाइल अलग अलग हैं, बिल्कुल, उनको आप पे करते हैं, हमें आप पे नहीं करते। हम वॉलंटियरली काम कर रहे हैं और पब्लिक से लेकर पब्लिक के ऊपर खर्च कर रहे हैं। देखिए ना, फीस की सूरत में हम लेते हैं फिर वापस लौटाते हैं। ठीक है, हमारे भी इशूज़ हैं। हमारे टीचर्स, क्या आपके टीचर्स नहीं हैं? मैं एक चीज़ यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। अभी 5 अक्टूबर को जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है टीचर्स की हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मुझे बताएं उसके अंदर प्राइवेट टीचर्स, क्या वो टीचर्स नहीं हैं? गवर्नमेंट के असातिज़ा हैं, वो तकरीम के लायक हैं, वो इज़्ज़त के लायक हैं, वो अवार्ड्स के लायक हैं। हमने की प्राइवेट स्कूल्स के, लेकिन क्या हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है?
اس کے اندر کتنے آپ نے پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کو ایوارڈ دیے, کتنی آپ نے پرائیویٹ اسکول کے لوگوں کو بلا کے وہاں پہ بٹھایا, منسٹر صاحب موجود تھے, سب ایک بہت مطلب پورے صوبے کی لیول پہ ایک پروگرام کیا آپ لوگوں نے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم آپ کا حصہ ہیں تو آپ ہمیں صرف اپنا حصہ تسلیم کریں, بس اتنا. ٹھیک, اور مطالبات کی طرف آ جاتے ہیں, ابھی تو آپ نے 2 ہی بتایا تھے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری رینیول کے اوپر جو ہے وہ ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے. وہ ریسٹرکشن یہ ہے کہ جی جب تک 10% فری شپ کا آپ کو جمع نہیں کراتے تو آپ رینیول نہیں کر سکتے. پھر اسپائر یارڈ کو دیکھا جا رہا ہے کہ جس سے پہلے ہمارا قانون تھا کہ یعنی چھوٹے اسکولوں کو جو 240 گز کے اسکول ہیں, 120 گز کے اسکول ہیں, ان کو بھی جو ہے رینیول مل جاتی تھی. اچھا, اب کچھ مخصوص علاقوں میں مخصوص انداز سے جو ہے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے. تو بس یہ 2-3 مطالبات ہیں آپ نے, 10 مطالبات 10 کیونکہ آپ بول رہے تھے نا, میں وہی ویٹ کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ ہم یہ ابھی وشی چڈھا صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے, اور اس میں یہ کہ ابھی ہمارے محترم وزیر تعلیم نے جو ہے وہ ٹیچرز ڈے سیلیبریٹ کیا ہے. اس کے اندر ہمارے گورنمنٹ ٹیچرز کو ایوارڈ دیے گئے, لیکن پرائیویٹ اسکول ٹیچرز کو. علی قریشی صاحب, پہلے مطالبات کو ہم پیک کر لیتے, کتنے ہو گئے ابھی تک آپ؟ مجھے میں چاہتی ہوں وہ سارے 10 کے 10 مطالبات ہمیں پتہ ہو جو آپ نے رکھے ہیں. ہاں, اس کے اندر اور 2 مطالبات ہیں. ایک تو ہماری یہ رینیول اور رجسٹریشن, ٹھیک ہے, فی کا اسٹرکچر میں فیس کا اسٹرکچر ہے, ٹھیک ہے, یہ ہماری جو فیس ہے اس کو انفلیشن کے حساب سے بڑھایا جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ فری شپ ہے. یہ تو 4-5 ہو گئے, باقی اور بتائیے کیا کیا ہے. ہاں, اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پرائیویٹ اسکولز کے اندر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس کی کم از کم آپ سلیب بنا دیں. جو اسکولز 5,000 تک فیس وصول کر رہے ہیں, کم از کم, اس سے زیادہ جانا چاہیے, لیکن پہلے اسٹیپ میں آپ 5,000 تک رکھیں. 5 سے 10,000 کے درمیان جن کی فیس ہے, ان کے اندر مڈل اور لوور مڈل کلاس کے بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان اسکولز میں. ٹھیک ہے, ان اسکول کے بچوں سے آپ جو ہے بورڈ ایگزامینیشن کی فیس اور انرولمنٹ فیس گورنمنٹ پے کرے ان کی. اچھا, ان کے والدین کو. یہ آپ کا مطالبہ ہے؟ یہ ہمارا مطالبہ ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کے والدین کے اوپر اس کا برڈن نہیں پڑنا چاہیے. صحیح ہے. تو گورنمنٹ کیوں پے کرے گی؟ گورنمنٹ کہے گی یہ تو آپ کی اپنی ایسوسیشن ہے, آپ نے اپنی ول اپنی وش سے بنایا ہے. کیوں وہ بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں نا ہمارے پاس, وہ کون ہے؟ وہ ہمارے, وہ تو انہیں آپ نے اپنی وش سے اپنی ول سے اڈاپٹ کیا ہے. نہیں, ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا, وہ بچے فیس پے کر کے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. مطلب وہی مقصد ہے میرا کہ یہ ذمہ داری آپ نے خود لی ہے, گورنمنٹ کے پریشر سے تو نہیں لی نا آپ نے. نہیں لی, ٹھیک ہے, تو پھر آپ گورنمنٹ سے یہ والا مطالبہ تو نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اس کا اسکول کو میں کہہ رہا ہوں نہ دیں, اسکول کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. اس کا فائدہ براہ راست والدین, سب سے زیادہ متاثر والدین ہے نا, بالکل ایسا, پرائیویٹ اسکول سے, پرائیویٹ ایجوکیشن سے, اور ان کو ایجوکیٹ کرنا گورنمنٹ کا فرض ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, بچے ہیں, جو گورنمنٹ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں, ان سے انرولمنٹ فیس نہیں لی جاتی, بورڈ کی ایگزامینیشن فیس نہیں لی جاتی. یہ بچے آ رہے ہیں, ان کی فیس بھی اسی طرح ان کو جو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطالبہ مانا جائے؟ ہونا چاہیے, غلط تو نہیں ہے, ہونا چاہیے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ 10 کے 10 نہ مانے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے یا ہمیں قائل کر لیں, ہم آپ کو قائل کرتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بکس فری دیتے ہیں گورنمنٹ اسکولز میں. یہاں آئے روز آپ کے پاس یہی شکایت آتی ہے کہ جی اسکول بکس بیچ رہا ہے, اسکول یونیفارم بیچ رہا ہے, اسکول کے اندر یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پبلشر فلاں کی بک, فلاں کی, آپ خود ان کو جو ہے بکس کیوں نہیں پرووائڈ کر رہے؟ آپ کے پاس وسائل ہیں حکومت کے پاس, آپ ان بچوں کو یا بکس فراہم کریں. پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے, میں نے کہا کہ سلیب بنا لیں 5 سے 10,000 روپے کی فیس کے درمیان جو اسکولس ہیں ان میں, کیونکہ ان کے اندر عام مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا بچہ جاتا ہے. وہ پتہ نہیں کیسے بیچارے ہماری فیس پے کرتے ہیں. ان کو آپ بکس جب دے دیں گے, آپ ان کی ایگزامینیشن فیس, انرولمنٹ فیس لے لیں گے, ان کے اوپر سے ایک بہت بڑا بوجھ کم ہو جائے گا. یہ کر لیں آپ, ان کو بکس آپ پرووائڈ کریں. آپ کا ایک طرف یہ ختم ہو جائے گا کہ جی اسکول خود جو ہے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, کمیشنز لیتے ہیں پبلشر سے, یہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو روکنا ہے نا آپ نے. آپ کوئی ٹھوس قدم تو اٹھائیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ اسٹیپ اٹھائیں. جب آپ یہ اسٹیپ خود نہیں اٹھا رہے تو پھر اس سے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں.
یہ اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹیچرز کام کر رہے ہیں ہمارے پاس، ظاہر ہے ہم ان کی سیلریز نہیں دے سکتے. یہ ابھی ہم نے سردار شاہ صاحب سے ملاقات کی، اس میں انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا، کیونکہ جب ہم ان کی سیلریز کو بڑھائیں گے، گورنمنٹ کے لیول پہ لائیں گے، تو ہم کہاں سے نکالیں گے؟ بچوں کی فیس اسٹرکچر ہمیں ہائی کرنا پڑے گا، بڑھانا پڑے گی. ٹھیک ہے. بچوں کی فیس اسٹرکچر ہائی ہوگا تو وہ بوجھ جو ہے پھر والدین کے اوپر جائے گا. ہم ان کو نہیں کر سکتے. آپ ہمارے ٹیچرز کو سبسیڈائز کریں، ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ ان کو جو ہے پے کریں. اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ بوجھ ہمارا کم نہیں ہوگا، پیرنٹس کے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے گا. صاحب انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کو کورس بھی ہم پرووائڈ کر دیں، فیس ہمیں نہیں کر رہے نا، یہی تو میں بچے کی اب میری بات سنیں تھوڑا سا، بچے کی فیس بھی گورنمنٹ دے دے. فیس اسکول کی فیس نہیں دے رہی گورنمنٹ، ایگزامینیشن کی فیس بھی دے دیں، کورس بھی پہنچا دیں، ٹیچر کی تنخواہ بھی نکال دیں، تو ان کو کیا؟ تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں دے رہے. یہ تو وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو ہماری فیس کے علاوہ پیرنٹس کو جو ہے برداشت کرنی پڑتی ہیں. ہماری فیس کے علاوہ برداشت کرنی پڑتی. دیکھیں گورنمنٹ، میں نے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا آپ کو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بچے کے اوپر 25,000 روپے تک خرچ کر رہی ہے پر منتھ. ٹھیک ہے، ہم 1,000 روپے سے پیپرز میں ہو رہا ہے نا، پیپرز میں ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے تو جا تو رہا ہے نا، خزانے سے جا رہا ہے نا، وہ کہاں سے جا رہا ہے؟ تو ہم دیکھیں جو بھی چیز دیکھیں، اب تک میں نے آپ کے سامنے جتنی چیزیں رکھی ہیں ہم نے، ان میں کوئی بھی چیز اسکول کو نہیں مل رہی ڈائریکٹ. براہ راست اگر اسکول کو کوئی چیز مل رہی ہو، اسکول آنر کے پاس کوئی چیز جا رہی ہو، ہم اس سے ابھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ودرا کر لیتے ہیں. یہ ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم پیرنٹس کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں جو بیچارے ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے، پرائیویٹ اسکول میں مجبوراً جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس بہت دور دور اسکول ہیں. آپ کے پاس اس ایریا کے اندر آپ دیکھ لیں گورنمنٹ اسکول کہاں پہ ہوگا؟ ہم ڈور اسٹیپ پہ اسکول آج کل ضرورت ہے لوگوں کی. اس کے بعد پھر آپ کے اسکولز کے اندر فیسلٹیز نہیں ہیں. آپ کے اسکول کے اندر جو ہے وہ بچے، آپ اتنے بچے نہیں، سردار شاہ صاحب خود کہہ رہے ہیں 40 لاکھ بچے اگر پرائیویٹ اسکول نکلتے ہیں تو یہ بچے آؤٹ آف اسکول ہو جائیں گے. اور پہلے اس وقت بہت سارے بچے اس وقت بھی آؤٹ آف اسکول، تقریباً 2 کروڑ بچہ پاکستان کے اندر آؤٹ آف اسکول ہے اس وقت، جن کو اسکول جانے کی ضرورت ہے. وہ پرائیویٹ اسکول افورڈ نہیں کر سکتے، گورنمنٹ اسکول میں جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر پرائیویٹ اسکول اس سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو اتنے مطلب برے بن چکے ہیں نا شاید کہ ہر کہیں بھی جو ہے وہ ہماری قبولیت نہیں ہو رہی، تو اگر ہم باہر نکل جاتے ہیں تو پھر یہ بچے پھر کہاں، اس تعداد میں اضافہ ہوگا نا 2 کروڑ کے اندر. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت جتنا سینسیٹیو سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ سینسیٹیو ایشو ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے صبح میں. اور اب اگلا سوال جو ہے وہ یہاں سے آ رہے ہیں، اب سوالات جو ہیں یہ بتائیں کہ پہلے اینول چارجز کس مد میں لیے جاتے ہیں جو پرائیویٹ اسکول لیتا ہے؟ اینول چارجز نہیں لیے جاتے. اینول چارجز کے لیے ڈائریکٹریٹ سے اپروول لینی پڑتی ہے، اور اینول چارجز کی اپروول عموماً اتنی آسانی سے ملتی نہیں ہے. جو اسکول بھی اینول چارجز لیتے ہیں، ہمارا تو یہ اسٹینڈ وہ وداؤٹ اپروول لے رہے ہیں. ہاں، پیرنٹس کلیم کر سکتے ہیں اس کو؟ ہاں بالکل، پیرنٹس کلیم کرتے ہیں. پہلے لے لیا کرتے تھے، پہلے لیتے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو نجی اسکول ہیں جن کی فیس 5,000 یا اس سے کم ہے، ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا. یعنی ایک تو بجلی کے بل، دوسرا یہ بلڈنگ کا رینٹ، 90% بلڈنگیں رینٹڈ بلڈنگ اس پہ ہیں. پھر ٹیچرز کی سیلریز ہوتی ہے، نان ٹیچنگ اسٹاف کی سیلری ہوتی ہے، یوٹیلیٹیز بل ہوتے ہیں. انفلیشن آپ دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے، ہر چیز میں مہنگائی ہے. تو اس مناسبت سے یعنی 60%، ابھی تو ہم نے کیونکہ اینول چارجز کی بات کی ہے، اس کا جواب آپ نے یہ دیا ہے کہ اسکول کو الاؤ نہیں ہے. ہاں، میں یہ بتا رہا ہوں چاہے تو وہ کلیم کر اینول چارجز کا الاؤ کرنا چاہیے اپروول کے ساتھ، کیونکہ گزارا کس طرح کریں گے؟ پورا سال ہم ایگزام لیتے ہیں بچوں کے، ایکٹیویٹیز کراتے ہیں بچوں کو. 14 اگست ہے، 23 مارچ ہے، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بہت سارے ڈیز ہیں وہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. وہ سب ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ساری ہم اینول چارجز سے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جون جولائی کی فیس جی
کیا ہونا چاہیے؟ نہیں لینی چاہیے. ہاں پیرنٹس تو یہی کہتے ہیں. پیرنٹس کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. دیکھیں جون جولائی کی فیس آپ کسی بھی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں, ایون گورنمنٹ کے جو یونیورسٹیز ہیں یا کوئی اور ادارے ہیں وہاں بھی آپ پورے کورس کی فیس لیتے ہیں, ٹھیک ہے. 12 مہینے کی فیس جو ہے وہ ڈیو ہوتی ہے, پورا سیشن جو ہے وہ 12 مہینے کا ہے. اگر ہم جون جولائی کی فیس نہیں لیتے تو پھر اس کی ایک صورت یہ نکالنی پڑے گی کہ ہمیں 10 مہینے کی فیس جو ہے وہ انکریز کرنی پڑے گی ہمیں. مینس کہ ہماری جو 1 سال کی فیس بنتی ہے اس کو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سلسلہ یہ چلتا تھا کہ ہم ٹرم وائز فیس لیتے تھے, 4 مہینے کی, 3 مہینے کی, سال میں 4 دفعہ فیس جمع ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. اب جب سے گورنمنٹ نے ہمیں پابند کیا کہ جی ہر مہینے کی فیس آپ الگ الگ کر کے لیں گے تاکہ پیرنٹس کے اوپر بوجھ نہ پڑے, اب وہ ہو گئی 12 حصوں میں ڈیوائیڈ پورے سال کی. ہم 10 حصوں میں کر دیں گے, اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں 4 حصوں میں کر دیں. ہم سال میں 4 دفعہ فیس لیں گے, ہمیں بڑھا دیں گے. مگر ظاہر ہے ہم دیکھیں نا, اگر سال کی فیس جو ہے بیچارے کہتے ہیں ہم کیوں دیں, 2 مہینے تو بچہ گھر میں ہے, مطلب نہ آپ کی بجلی کا خرچ ہو رہی ہے, نہ اسکول میں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اسکول بھی بند پڑا ہے, نہ لائٹ جل رہی ہے, کیا مطلب اگر ایسا ہو, اگر ایکسپینس تو نہیں ہے نا 2 مہینے, کیوں نہیں ہے ایکسپینس؟ کیا ہم ٹیچرز کو نکال دیں گے جو ہمارے پاس کام کر رہے ہیں؟ وہ 10 مہینے کے لیے نہیں رکھتے نا ہم انہیں, وہ ہمارے پاس مستقل جو ہے وہ ٹیچرز ہیں, ٹھیک ہے, مستقل ملازمت ہے ان کی. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ بلڈنگ جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی اب یہ مئی میں ہم بلڈنگ کو خالی کر دیں گے بلڈنگ آنر کو کہ اب آپ 2 مہینے ہم سے جو ہے اس کا رینٹ نہیں لیجیے گا, اگست کی 1 تاریخ کو ہم پھر سامان اٹھا کے آپ کے پاس آ جائیں گے. لے دے کے بجلی کے بل کے اندر کچھ کمی آتی ہوگی, لیکن ہمارے آفیسز, ایڈمن آفس وہ آپریشنل رہتے ہیں. پلس ان 2 مہینوں میں ہمارے پاس مینٹیننس کا کام ہو رہا ہوتا ہے, پلس ہمارے پاس ان 2 مہینوں میں کچھ اسٹاف آ رہا ہوتا ہے جو نیکسٹ سیشن کی, نئے سال کے لیے پریپریشن کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مینٹیننس ہو گئی, تھوڑا بہت ہو گیا ایڈمن, یہ بھی ماں باپ ہی بیئر کریں گے؟ نہیں, ماں باپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی دکان والے سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی وہ بجلی کا بل اگر وہ دکان کے اندر اس کا آ رہا ہے تو وہ تو ہم تو پے نہیں کریں گے؟ وہ بھائی وہ اپنی جو پروڈکٹ کر رہا ہے, جو اپنی چیز سیل کر رہا ہے, جو چیز اپنی وہ کاسٹ نکالتا ہے نا, ساری کاسٹ نکالنے کے بعد کسی چیز کی وہ قیمت مقرر کرتا ہے. ہم بچے کی فیس جو مقرر کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں نا کہ ہمارے آپریشنل چارجز کتنے آ رہے ہیں, ہم جو ہے ہماری ٹیچرز کتنی ہیں, ٹیچرز پہ کتنا ایکسپینڈ ہوگا, بجلی کتنی لگے گی, یہ کتنا ہوگا, ٹیلی فون, یہ ساری چیزیں ہم اپنا اس کو مینیج کر کے اس کی کاسٹ نکال کے تبھی تو ہم جا کے فیس کا جو ہمیں اتنی جلدی آسانی سے ہماری فیس. اور آج کل آپ کو میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ہمارے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں فیس مینشن ہوتی ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے, آپ کسی اسکول میں جائیں, اگر وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ فیس لے رہے ہیں تو آپ ان کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مانگیں, ان سے پوچھیں گے بھائی آپ کی فیس کتنی ہے. یہ زبردست بات, ٹھیک ہے نا, اسکول دکھا دے گا اتنی آسانی سے؟ دینا, دکھانا چاہیے پہ نہیں جائے نا, آپ بتائیں نا. نہیں دکھا رہا تو آپ ویسے کون سا کم کر دیتے ہیں, دکھانا چاہیے, اسکول کو دکھانا چاہیے. دیکھیں ساری چیزیں نیٹ اینڈ کلین چلنی چاہیے, دکھانا چاہیے. گورنمنٹ نے اس کے اوپر رجسٹریشن فارم بی ہوتا ہے ہمارا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فیس کہ کون سی کلاس کی کتنی فیس ہے, یہ اپروڈ فیس ہوتی ہے ہماری. ٹھیک ہے, اگر ہماری فیس سے 10% 15% آپ کو کنسیشن دے کے چارج کی جا رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر ہم 1 روپیہ بھی زیادہ لیتے ہیں تو آپ کو حق ہے کہ آپ جا کے ڈائریکٹریٹ میں کلیم کر دیں کہ جی یہ فیس زیادہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم صرف, میں نے کہا کہ ہم یہاں صرف اپنے لیے نہیں بیٹھے, ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کر دیں کہ پیرنٹس, ٹیچر لوگ, اسکولز, یہ سب لوگ بڑے پیسفلی, سارا فوکس ایجوکیشن کے اوپر ہو جانا چاہیے. صحیح. اور اس کا سب سے زیادہ جو بھرنا پڑے گا وہ اماں ابا کو ہی بھرنا پڑے گا. نہیں, اماں ابا کو نہیں بھرنا پڑے, ہم تو آپ دیکھیں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں یہاں. چلیں, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نہیں کرے گی تو میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس کو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. دیکھیں ہم جن کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے, کیا کھڑے ہو جائیں. میں اعلان کہہ رہا ہوں نا کہ پیرنٹس کو چلیں بھائی, اپنے ان کے منہ سے کوئی ہمارے لیے تعریفی کلمات تو نکلنے چاہیے کہ بھائی یہ بہت اچھا کر رہے ہیں ہمارے لیے. بھائی انہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں, یہاں سے یونیفارم لو, یہاں سے کتابیں لو, ان دکانوں کو یہ ان کا فکس چل رہا ہے کچھ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہاں سے الگ ان کی ارننگ چل رہی ہے. یہ ساری چیزیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ختم کریں. جب یہ ساری چیزیں, یہ ہمارے 10 پوائنٹ کو آپ لیں, اس کو امپلیمنٹ کریں, انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی. پیرنٹس اس لیے بیچارے بلبلاتے ہیں, اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے اوپر برڈن پڑ رہا ہے نا. بالکل.
اگر آپ ان کا سال میں 5 سے 10,000 روپے کا کورس پیک جو ہے وہ ختم ہو جائے, ان کو نہ پے کرنا پڑے, ان کے جو ہے وہ ایگزامینیشن فیس جو ہے 10,000 روپے تک کی جو ہے وہ بورڈ کی ایگزامینیشن وہ نہ پے کرنی پڑے. صحیح ہے. ان کو اگر ہمارے اس 10 پوائنٹ میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ ایجوکیشن کارڈ جو ہے وہ کریں, جو مستحق لوگ ہیں, جو لوگ اپنے بچوں کی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو ایجوکیشن کارڈ دیں آپ. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسکول کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا, ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم اسموتھ ہو جائے, ہمارے لوگ جو ہے وہ آرام میں چلے. کنٹینیو کریں گے اس کو, لیکن یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آنے ہمارے ساتھ بندے رہے گا کراتی صبح میں. اور جی علیم قریشی صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. یہ جو پریشان ہو رہے ہیں اماں ابا کہ بھائی آپ لوگوں نے اپنی دکانیں فکس کی ہوئی ہیں, اصل میں یہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہاں بھی آپ پرائیویٹ اسکول والوں کا کوئی مارجن ہوتا ہے, اتنے میں اس کو کورس دینا, اتنے میرے پاس جائیں گے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, پرائیویٹ اسکولز کو بدنام کرنے کے لیے کچھ نام نہاد پیرنٹس ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے, ان کا کام یہ ہے, بلیک میلر ہے. کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کوئی چوٹ کھائی ہوگی انہوں نے, کوئی زخم ملا, پیسہ کمانا ہے ان کو, اور کیا کرنا ہے. ہمارے پاس یہ کرتے ہی ہے, یہی طریقہ ان کے پاس پیسے کمانے. کوئی کمپلین ان کے پاس سچی اصلی والی ہوگی نہیں؟ ڈائریکٹریٹ کو بھی معلوم ہے کہ وہ کا کام کیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں. وہ کام یہ کرتے ہیں کہ جو ڈیفالٹر پیرنٹس ہوتے ہیں, جن کی 8 مہینے کی 10 مہینے کی فیس ڈیفالٹر ہوتی ہے, ان کو وہ ان کے ساتھ جا کے مووی بناتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں وہ, اور جا کے ان کے ساتھ مووی بناتے ہیں پرنسپل کے ساتھ. چیخ پکار مکی ہوتی ہے, اس کی مووی بنا کے وہ کہتے ہیں اسکول والے سے کہ ہم یہ گروپ میں ڈال دیں گے, آپ ہمیں اتنے پیسے دے دو. نہیں دیتے تو وہ گروپ میں ڈال دیتے ہیں, بدنام ہو رہے تھے. دوسرا ایک مس کانسیپٹ ہے کہ اسکول والے یونیفارم بھی دیتے ہیں, اسکول والے جو ہیں وہ جوتے بھی دیتے ہیں, اسکول والے یہ بھی کہتے ہیں کہ نائی جو ہے نا وہ بھی ہمارا ہوگا, ٹھیک ہے, اور آپ نے نائی سے جو بال کٹانے ہیں وہ بھی ہمارا نائی ہوگا. اس طرح کے لطیفے بنائے ہوئے ہیں. ایسا یہ تو ہے, یہ تو ہے. دیکھیے بہت سارے اسکول ہیں, آپ کے نزدیک نائی ہے. نہیں, نائی کی بات نہیں, میں نے ابھی کتابوں کی بات کر رہی ہوں, یونیفارم کتابیں تو دیکھیں, کتابیں یونیفارم, اور یا پھر وہ اگر اپنے پاس سے نہیں دیں گے تو کہیں گے یہ والی شاپ ہے, پیپر دیا جائے گا آپ کو, بالکل دینی ادھر سے جا کے لینا. ہم نے فیبرک, ہمارا آپ کو یہ نہیں پتا, فیبرک ہم لوگ سلیکٹ کرتے ہیں. ہم ایک شاپ اپنی, جیسے کوئی بھی یونیفارم والا ہے, اس کا فیبرک سلیکٹ کرتے ہیں, اس میں بر نہیں آنا چاہیے, یونیفارم خراب نہیں ہونا چاہیے. ایسا تھوڑی پوری دنیا میں دے دیں گے کہ جا کے آپ ہمارا یونیفارم لے لیں. ایک دکان ہوتی ہے, علیم قریشی صاحب بہترین بات ہے, دیکھیں جواب دینا آگے. اس کا ایک فیبرک چیک کرتے ہیں, جوتے کی کوالٹی چیک کرتے ہیں. نہیں, اس پیپر کی کوالٹی چیک ہوتی ہے. آپ لینا پسند کریں گے, آپ کے بچے بھی پڑھتے ہوں گے. ایک اتھرائزڈ ڈیلر ہوتا ہے, اس کے پاس یونیفارم ہوتا ہے, اس سے کوئی کمیشن نہیں لیا جاتا. اس کے پاس ہم بھیجتے ہیں کہ جی یہاں پر ہمارا مونوگرام لگا ہوا ہے, یہ یونیفارم ہمارا ہے, یہ اس کا فیبرک ہے, اس کا یہ کلر ہے, ٹراؤزر ایسا ہے, شرٹ ایسی ہے, ساری چیزیں فکس ہوتی ہیں. بہت سارے اسکولوں کا آلموسٹ ایک جیسا یونیفارم ہوتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. فیبرک کا فرق لوگ بتائیں گے ہوتا ہے. دوسری بات یہ میں آپ سے کروں, یہ والی بات جو ہے نا آپ سے بھی میں نے پوچھنا ہے ابھی. بالکل فیبرک چیک کریں گے کہ جوتے کی کوالٹی. بالکل ہم چیک کرتے ہیں, ساری چیزیں چیک کراتے ہیں. ایسا کوئی اچھی کوالٹی کا بنا کے لے آئے تو آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اچھی کوالٹی والے رکھتے ہیں, اسی لیے نہیں کوئی اپنی طرف سے اتھرائز کیا جاتا ہے نا. کسی اور جگہ کوئی بھی شخص ہے, کوئی بھی اسکول ہے, اس کا ایک اتھرائز ڈیلر ہوتا ہے یونیفارم والا, اس سے یونیفارم لی جاتی ہے. کتابوں کے لیے نہیں ہوتا, کتابوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی. ہم اگر کتابیں, وہ کتابیں جو کتابیں بازار میں مل رہی ہیں اس سے زیادہ سستی اگر ہم دے رہے ہیں کاؤنٹر سے تو ہمیں دینی چاہیے میرے خیال سے. اگر اس سے سستی کتابیں ہم ارینج کر کے دیتے ہیں تو اس کی تحسین تو لوگ کرتے ہیں, گورنمنٹ سیکٹر بھی اس کی تحسین کرتا ہے کہ اگر آپ دے سکتے ہیں اس سے سستی کتابیں. ہاں یہ غلط ہے کہ کتابوں کے لیے مارجن رکھنا. بک سیلر سے ایسی کالی بھیڑیں ہیں اسکولوں میں بھی کچھ بہت ساری ہیں. میں آپ کو ایک بات یہاں پر آپ کی معلومات میں اضافہ کروں, مجھے بھی ویسے اچھا نہیں لگ رہا بتاتے ہوئے, لیکن میں ایک بہت بڑے برانڈڈ اسکول میں ٹیچر رہ چکی ہوں. جی مجھے بہت ساری چیزیں پتہ ہے. برانڈڈ اسکول کے لیکن میں نام نہیں لے سکتی. بڑے افسوس کی بات ہے, میں اس سسٹم کا حصہ رہ چکی ہوں. نام میں لے سکتا ہوں لیکن لینا نہیں چاہیے. میں نام لینا شروع کر دوں گا. مجھے ساری چیزیں پتہ ہے کیا کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ
کہ 60% سے زیادہ بوجھ جو ہے نا ہم نے گورنمنٹ کا ہم نے اٹھایا ہوا ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے, دیکھیں ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں, لیکن اگر ایک پیرنٹ کا سوال آیا ہے کہ بھائی یہ کیا سسٹم ہے کہ وہیں سے یونیفارم لو, وہیں سے کتابیں لو, وہیں سے جوتے لو, یہ کیا؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بچے کو پھر انسلٹ ہوتی ہے, ہم خود کرتے تھے بچوں کی انسلٹ, وہاں سے کیوں نہیں لیا تمہیں, کہا تھا نا. کچھ لوگ کرتے ہیں تو ہم اس کا اب یہ تھوڑی کریں گے کہ آپ سارے اسکولوں کو اسی کے اوپر ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیں گے. کچھ جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہم لوگ تو نہیں کرتے نا, اکثریت نہیں کرتی, کچھ لوگ کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا, آپ ہی کو جواب دینا پڑے گا, آپ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بالکل جواب دے رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ بھی ٹیچر ہی ہیں, ہاں ٹھیک ہے نا, بیسیکلی اب نہیں استاد تو انسان ساری زندگی رہتا ہے, لیکن اس ادارے سے اب میں وابستہ نہیں ہوں. تو بہرحال دیکھیں اس میں تھوڑا سا جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے. علیم صاحب نے کہا کسی حد تک یا شاید کچھ زیادہ حد تک یہ چیزیں صحیح بھی ہوں گی, یہ پیرنٹس کے اعتراض, لیکن دیکھیں اس میں ایک چیز نوٹ کریں نا آپ کہ اگر آپ کو ہم اوپن مارکیٹ کی بک, اور بہت سارے اسکول کرتے ہیں اس کے اندر, بہت سارے اسکول کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کچھ اسکول اس طرح بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سارے اسکول یہ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کو ایک اوپن سلپ دے دی, جائیں جی آپ پورا اردو بازار چھان رہے ہیں, ایک بک وہاں سے مل رہی ہے, ایک وہاں سے, ایک وہاں سے, ایک وہاں سے, ایک وہاں سے مل رہی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر یہی چیز آپ کو اسکول کے اندر پرووائڈ ہو رہی ہے اور اسی ریٹ سے یا اس سے کم قیمت پہ پرووائڈ ہو رہی ہے, یہ چلیں کم قیمت نہیں لگا رہے ہم, جو بک کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے, جو اس کے پبلشر نے قیمت مقرر اس کے اوپر مل رہی, تو اس کے اندر برائی کیا ہے, پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اسی طرح اگر یونیفارم آپ جا رہے ہیں اوپن مارکیٹ میں, کہیں سے تھوڑا سا ہلکا کلر آئے گا, کہیں سے ڈارک آئے گا, آپ نے کہا نا کہ آپ کو اندازہ بھی ہوگا اس چیز کا کہ کیسے پھر رنگ برنگی چیزیں آئیں گی, کچھ کی جو ہے وہ کپڑا کسی اس کا ہوگا کچھ. تو اگر یہی چیز ہم ایک جگہ بیٹھ کر ایک سیٹ کر دیتے ہیں کہ جی اس سے زیادہ مہنگی نہیں ہوگی اور مارکیٹ ریٹ سے کم ہم دے دیتے ہیں یا اسکول کے اندر پرووائڈ کر دیتے ہیں, اس کے اندر میرے خیال میں برائی نہیں ہے. لیکن یہاں پر اچھا یہ جو اس قسم کے اعتراضات آتا ہے نا, وہ بمشکل 4% 5% پیرنٹس ہوتے ہیں, باقی پیرنٹس جو ہے وہ اس میں خوش ہیں کہ جی ہمیں ایک جگہ سے ساری چیزیں مل جاتی ہیں. پھر رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کل کو جائیں بھائی یہ چینج کر کے آ جائیں, وہ نہیں کر رہے ہوتے, ہم کہہ دیتے ہیں بھائی اس کو چینج کر کے دے دیں, اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیرنٹس جو ہے ڈیزرو کرتے ہیں زیادہ. تو اس کے اندر ٹھیک ہے برائی کے پہلو ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر جگہ کوئی بھی چیز جو ہے یعنی میں جہاں پہ نام لیں گے, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ پہ اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں, لیکن اس کے اندر جو ہے اس کے پیچھے لاجک یہی ہے کہ ایک جگہ بھیجنے کی, یا اسکول کے اندر گورنمنٹ نے اب الاؤ گورنمنٹ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, تو بہت سارے اسکول جو ہے وہ شاید نہیں کر رہے, اوپن مارکیٹ چھوڑ دیا. لیکن اگر اسکول دیکھیں نا, سپوز کراچی کے ایک کونے سے کسی کو اردو بازار جانا پڑے, یہاں سے اٹھ کے اردو, تو آنے جانے کے کتنے پیسے لگ جائیں گے, اس کی بنسبت اگر اس کو ڈور اسٹیپ پہ ساری چیزیں ملتی ہیں, اچھے اس سے ملتی ہیں, ہاں اس پہ ضرور اعتراض ہونا چاہیے کہ بھائی یہ مارکیٹ سے زیادہ کیوں مل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, چلیے کیونکہ اب بالکل اجازت کا وقت ہے, جاتے جاتے بتا دیں ذرا مطالبات مان لیے تو کیا بہتری ہو جائے گی, ایک لائن میں جواب دے دیں, کیا فائدہ نظر آ رہا ہے. وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مطالبات مانیں گے تو سارا سسٹم اسموتھ ہو جائے گا. اسموتھ کریں سسٹم کو, ہم آپ کے لوگ ہیں, افغانستان سے نہیں آئے, کہیں کسی دوسرے ملک سے نہیں آئے, ہمیں کام کرنے دیں, ہمارا کام جو ہے وہ ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہے, ہمیں سارا فوکس جو ہے ایجوکیشن پہ لگانے دیں, ہمیں ادھر ادھر کے مسائل سے پیرنٹس کی چیزوں سے نکالیں. علیم قریشی صاحب. جی ہاں, میں بھی آپ کے چینل کی وساطت سے کہوں گا کہ اگر ہمارے مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو بہت اسموتھ ہو جائے گا معاملہ. اور اسکولوں کے اندر جو بے چینی پائی جاتی ہے اسکول برادری کے اندر, ہم انہی کے نمائندے ہیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہم لوگ آئے ہیں اور بہت سارے اسکول ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ بے چینی دور ہو جاتی ہے اگر ہمارے مطالبات گورنمنٹ مان لیتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت جو ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری, ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم, ہم وہ بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا, 60% سے زیادہ بوجھ ہم نے اٹھایا. تھینک یو سو ویری مچ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہے گا.